سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران عزیزم، بڑا خوشی کا موقع ہے کہ الحمدللہ 10 بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا، 12 بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے، اس کے پڑھنے کے بڑے فضائل آئے قرآن و حدیث میں۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے، کہ الف لام کی تلاوت، الف لام میم کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس جگہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کو ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے زمین والوں کو رات کی تاریکی میں ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آسمان کی معصوم مخلوق فرشتے جب وہ زمین کی طرف جھانکتے ہیں تو وہ مکانات، وہ جگہیں، وہ مقامات کہ جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ ایسے ہی روشن ہوتے ہیں، بقعۂ نور ہوتے ہیں جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، رات کو تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے ایک نور زمین کی طرف آ رہا ہے۔ تلاوت بند کی تو وہ نور واپس آسمان کی طرف چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں تلاوت کر رہا تھا تو آسمان سے ایک نور زمین کی طرف آتا تھا، اور میں نے تلاوت بند کی تو وہ نور واپس آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابن حضیر،
اگر تو تلاوت کرتا رہتا تو صبح اہل مدینہ جب اپنے گھروں سے نکلتے تو مدینہ کی گلیوں میں بھی نور دیکھتے کہ ان کی تلاوت کی برکت سے ساری بستی پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس جگہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس جگہ پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کی شکل میں دکھا دیا کہ یہ رحمتوں کا نزول ہے۔ گھر میں گناہ کے کام ہوں گے، نحوستیں آئیں گی، خیر کے کام ہوں گے، قرآن پاک پڑھا جائے، تسبیحات کی جائیں، خیر کی باتیں کی جائیں تو گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آپس میں دل ملیں گے، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، بیماریاں نکلیں گی، تھوڑے رزق میں بھی اللہ سب کو کافی فرما دیں گے، کفایت ہوگی، یہ کہلاتی ہے رحمت۔ کہ ایسی برکت ہوگی کہ دیکھنے میں تو وہ بہت تھوڑی تنخواہ، دیکھنے میں بہت تھوڑی آمدنی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے کافی فرما دیں گے، اسے کہتے ہیں برکت۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کی بدولت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ گھروں میں تلاوت کا اہتمام ہو، اپنے بچیوں کو قرآن کریم پڑھائیں اور اس کے بعد پھر نگرانی کرتے رہیں کہ یہ بچے قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں، روزانہ قرآن کریم کھولتے بھی ہیں کہ نہیں، بچیوں کی بھی نگرانی ہو کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں یا نہیں۔ اس طرح سے بچوں کی نگرانی کرنا یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تمہارے ماتحتوں کے بارے میں، جو تمہارے نیچے ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، یعنی اولاد ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ملازم ہیں، تو ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان بچوں کو نماز پڑھائی نہیں پڑھائی، انہیں قرآن پاک پڑھایا نہیں پڑھایا، انہیں اچھی باتوں کی تعلیم و ترغیب دی یا نہیں دی، یہ والدین سے پوچھو گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان بچوں کی نگرانی کی جائے، پھر یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دنیا سے جب چلا جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، نہ اس میں نیکی لکھی جاتی ہے نہ گناہ لکھا جاتا ہے، کہ جس کا نامہ اعمال ہے اب وہ نہ نیکی کرنے کے قابل ہے نہ گناہ کرنے کے قابل، اس لیے اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک روایت میں 7 افراد ایسے ہیں، ایک روایت میں 3 افراد ایسے ہیں، وہ 3 ان 7 میں ہی ہیں کہ ان کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے اور اس میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ جس نے ولد صالح چھوڑا، کہ دنیا سے گیا تو صالح اولاد چھوڑی، اب یہ اولاد تلاوت کر رہی ہے، یہ اولاد نمازیں پڑھ رہی ہے، یہ اولاد سنتوں پر عمل کر رہی ہے اور والدین کو قبر میں اجر مل رہا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ نے رکھی، بچوں کی بھی اور ہماری بھی، کہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بچوں کی قبر آخرت بنے۔ یہ جملہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا دوست، احباب، گھر کے افراد، بھائیوں سے، کہ بھئی ہم تو بچے کو اس لیے پڑھا رہے ہیں اس کی زندگی اچھی ہو جائے، اس کا مستقبل اچھا ہو۔ تو ان بچوں کا اصل مستقبل تو مرنے کے بعد ہوگا، میرا اور آپ کا اصل مستقبل تو وہ ہے۔ وہاں جو شخص کامیاب ہو گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہے، اور اللہ معاف فرمائے وہاں جو ناکام ہو گیا حقیقت میں وہ ناکام۔ دنیا کی کامیابی ناکامی یہ تو عارضی، اس سال نقصان ہوا فصلوں میں، آئندہ سال نفع ہو جائے گا، اس سال تجارت میں نقصان ہوا، آئندہ سال نفع ہو جائے گا۔ یہاں کا نفع نقصان، یہاں کا فائدہ اور نقصان وہ تو عارضی، اصل کامیابی ناکامی وہ تو مرنے کے بعد کی، کہ وہاں جس کو کامیابی مل گئی تو اب وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، جس کو جنت مل گئی اب اللہ کبھی اس کو جنت سے نکالیں گے نہیں،
جسے داخلہ جنت کا نصیب ہو گیا ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیشہ اب وہ جنت میں رہے گا۔ وہ ہے اصل کامیابی، وہ ہے اصل مستقبل۔ اس مستقبل کی فکر کی جائے کہ ہمارے بچے، ان کی قبر آخرت اچھی، ورنہ یہ بچے گریبان پکڑیں گے۔ اس کے لیے ان بچوں کو مکتب میں، مدرسے میں داخل کرنا ضروری ہے کہ مدرسے میں داخل کریں تاکہ بچہ حافظ عالم بنے، بچہ قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھے، ورنہ یہ بچہ قیامت کے دن ہمارے لیے وبال بن جائے گا کہ اس کے گناہ، اس کی تربیت نہ کرنا، اس پر مواخذہ ہوگا تو اس وقت آدمی ہائے افسوس کرے، اس سے بہتر ہے کہ آج اس کی فکر کر لے۔ ان بچوں کی بھی قبر آخرت اچھی ہوگی اور والدین کی قبر آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی خواب میں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے آپ کا قرب نصیب ہو؟ تو ارشاد فرمایا تلاوت قرآن پاک۔ ایک مومن کی غایت تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے میرے مولا کا قرب نصیب، مجھے میرے اللہ کا قرب نصیب۔ تو فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک کی بدولت اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو دوسرا سوال کیا کہ حضرت سمجھ کر یا بن سمجھے؟ سمجھ کر تلاوت کریں تب اللہ کا قرب نصیب ہوگا، یا بغیر سمجھے تلاوت کرتے رہیں اس سے بھی قرب نصیب ہوگا؟ فرمایا چاہے سمجھ کر پڑھو چاہے بغیر سمجھے پڑھو، یہ میرا کلام جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کی بدولت میرا قرب اسے نصیب ہوتا ہے۔ ہم اجمیوں کے لیے کتنی اعلیٰ بات کہ بغیر سمجھے تلاوت کریں، اس پر بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور دوسری طرف اہل باطل کی باتیں کہ جی بن سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، تو ان کی یہ بات بھی غلط ثابت ہے۔ بڑا فائدہ ہے، کہتے ہیں جی بن سمجھے رٹے لگانے کا کیا فائدہ؟ بھئی تراویح میں تو یہی رٹے لگانے والا ہی سنائے گا، یہی قرآن پاک تراویح میں سنائے گا تو سنت ادا ہوگی۔ تو اس رٹے لگانے کا بڑا فائدہ، بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی بڑا فائدہ۔ کبھی بھی ان باتوں میں نہ آئیں، ہم تو علماء کرام کی بات سنیں اور پھر اطاعت کریں۔ آج کل بڑے فتنے اٹھے ہوئے ہیں، 1400 سال سے اس امت کی رہنمائی علماء کر رہے ہیں، تو کیا آپ نہیں کر سکتے؟ جو طبقہ 1400 سال سے امت کی رہنمائی کر رہا ہے الحمدللہ وہ آج بھی کر رہا ہے، انہی کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں، خصوصاً عقائد اور مسائل، ان دو چیزوں میں تو کسی اور کی طرف کان نہ دھریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی عظیم دولت ہے تلاوت قرآن کریم، قرآن پاک کا پڑھنا، کہ اس کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن کریم والے وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں۔ اب قرآن پاک والے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے کہا جائے گا کہ جس نے شب و روز قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کو ہی اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے، جیسے ہم دودھ والا اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اسی کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے، باڑوں سے دودھ خریدتا ہے اور عوام کو بیچتا ہے، اسے کہتے ہیں دودھ والا۔ جو روزانہ ایک پاؤ دودھ پی لیتا ہو اور وہ کہے جی میں بھی دودھ والا ہوں، تو کہیں گے تو نہیں۔ دودھ والا وہ ہے جس نے روزانہ ایک پاؤ سپارہ پڑھ لیا، وہ کہے میں اہل قرآن ہوں، بھئی تو نہیں۔ اہل قرآن تو وہ ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک اسی کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے۔
وہ ہیں اہل قرآن۔ جوتے والا اس کو کہتے ہیں جو کارخانوں سے جوتا خریدتا ہے، دن بھر جوتے کی دکان پر بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کو فروخت کر رہا ہے، اس نے اسی کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، وہ ہے جوتے والا۔ کپڑے والا وہ ہے جو کارخانوں سے کپڑا خرید رہا ہے، ہول سیل مارکیٹ سے کپڑا خرید رہا ہے اور پھر دن بھر اسے فروخت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں کپڑے والے۔ اسی طرح سے یہ قرآن پاک پڑھانے والے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے پڑھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فجر کی نماز سے پہلے درسگاہ لگایا کرتے تھے حضرت قاری رحمت اللہ صاحب قدس سرہ۔ فجر تک ان کی درسگاہ میں 40-50 طلبہ ہوتے تو فجر تک آدھی درسگاہ کا سبق سن لیتے، کیونکہ گردان کے طلبہ ہوتے، ان کا سبق پاؤ سپارہ۔ آدھی درسگاہ کا 40 بچوں کا بھی اگر سبق سنے، 20 بچوں کا بھی اگر سبق سنے، 40 نہ مانے، 20 بچوں کا بھی اگر سبق سنے تو کتنے سپارے ہو گئے کہ 4 بچوں پر 1 سپارہ اور 20 بچوں پر 5 سپارے۔ تو فجر سے پہلے یہ سن لیا کرتے، کیونکہ فجر سے لے کر ناشتے تک سبق پورا نہیں ہوتا تھا تو تہجد میں درسگاہ لگاتے اور ناشتے تک سبق سے فارغ ہوتے۔ پھر اس کے بعد طلبہ کی منزل، سب کی سپارہ اس میں اثر ہو جاتی۔ مغرب کی نماز کے بعد طلبہ یاد کر رہے ہیں، پھر زیادہ مقدار سبق ہوتی تو یاد نہیں ہوتا مغرب سے عشاء تک، تو عشاء کے بعد پھر 1 گھنٹے پڑھ رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فجر سے پہلے تہجد کے وقت شروع ہوتے اور عشاء کے بعد تک قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے۔ یہ ہیں اہل قرآن۔ یہ لوگ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کو اپنا مشغلہ بنا بیٹھے کہ بس اسی کے ساتھ اب رہنا ہے، اسی قرآن کریم میں ہی جینا مرنا ہے۔ تو یہ تھے اہل قرآن۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ تو کم از کم اپنے بچوں میں سے ایک دن یہ بچہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، یہ بچہ قیامت کے دن والدین کی نجات کا، رشتہ داروں کی نجات کا، والدین کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ اس کی بھی قبر آخرت بنی، والدین کی بھی قبر آخرت بنی۔ اس کی فکر کی جائے۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی، روکھا سوکھا کھا کر، موٹا جھوٹا پہن کر، جھونپڑی میں رہ کر، فٹ پاتھ پر رات گزار کر دنیا گزر جائے گی۔ آج کی رات جو مرغ مسلم کھائے کر سو گیا، اس کی بھی رات گزر گئی۔ جو بیچارہ فاقے کی وجہ سے صرف پانی پی کر سو جائے گا، اس کی بھی رات گزر جائے گا۔ اتنا طویل ہو جائے گا وہ دن، اس کی فکر کریں کہ میری آخرت اچھی ہو، میری قبر اچھی ہو۔ اور جو قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ وہی دن جو گناہگاروں کے لیے 50,000 سال کے برابر ہو گیا، وہی دن ان نیک لوگوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے فجر کی 2 سنتیں۔ وہ ہمیشہ مختصر ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھ کر نکل رہے ہوتے اور میں سمجھتی ابھی پڑھی نہیں۔ میں عرض کرتی کہ اللہ کے رسول آج سنتیں پڑھے بغیر ہی جا رہے ہو مسجد میں؟ تو ارشاد فرماتے میں نے پڑھ لی۔ فجر کی سنتیں اتنی مختصر، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جن کو عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائیں گے، ان کے لیے وہ دن جو گناہگاروں کو 50,000 سال کا معلوم ہوگا، ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے فجر کی 2 سنت۔ کیا بھی آئے تھے ابھی دو یہاں سے فرما رہے ہیں جنت میں چلے جائیں۔ اس کی فکر کی جائے میرے بھائیو کہ وہ دن ہمارا اچھا ہو جائے، قیامت کے دن اللہ کامیابوں میں ہمیں شامل فرما لیں۔ اس کے لیے تیاری، اس کے لیے مدارس ہیں، یہ مرنے کے بعد کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کریں اور پھر ان بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد کی دعا اولاد کے حق میں اسے اللہ قبول فرماتے ہیں۔
ایک موقع پر ارشاد فرمایا والد کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی، کہ بغیر پانی کے جیسے کھیتی ترقی نہیں کرتی، اسی طرح سے بغیر دعاؤں کے اولاد ترقی نہیں کرتی۔ تو بچوں کو مدرسے میں داخل بھی کریں اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر لی، کہ اس بچے کو حفظ کی درسگاہ میں بٹھا دیا، یا اللہ اسے حافظ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سال ڈیڑھ سال میں وہ آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بچہ حافظ بن گئے۔ اور ان بچوں کی حفظ کے ساتھ ساتھ پھر تربیت، کہ صبح اٹھ رہے ہیں تو بچے کو یاد دلائیں بیٹا دعا پڑھ لو، اٹھنے کی دعا پڑھ لو۔ رات کو سونے لگے تو بچے کو یاد دلائیں بیٹا سونے کی دعا پڑھ لو، اللہم بسمک اموت و احیا، دعا پڑھ کر سو جائے۔ صبح اٹھ رہا ہے یاد دلا دیا، جب اسے اٹھایا اسے جھنجھوڑا تو اسی وقت اسے یاد دلا دیا اٹھ جاؤ بیٹا اٹھنے کی دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کھانے پر بیٹھے بچوں کو یاد دلاؤ کہ بیٹا دعا پڑھ لو، دعا پڑھ کر کھاؤ۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو ساتھ بٹھاتے اور انہیں کھانے کی سنتیں سکھاتے کہ کھانا کس طرح سے کھانا ہے۔ ایسے شفیق نبی بچوں کو ساتھ بٹھانے والے، بچوں کو اپنی طرف بلاتے کہ جو مجھے جلدی ہاتھ لگائے، کون تم میں سے مجھے جلدی ہاتھ لگائے گا؟ بچے دوڑ کر آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانے کے لیے۔ ایسا پیار کرنے والا نبی، آپ صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، ایک بچی نے آ کر کھانے میں ہاتھ ڈالا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا کہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، میں نے اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی پکڑ رکھا ہے، کہ اس بچی کے ذریعے سے وہ ہمارے کھانے میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ ہم سب نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان وہاں کھڑا حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ بچی باہر کھیل رہی تھی، اسے ورغلایا کہ جا وہ اندر کھانا کھا رہے ہیں تو بھی کھانا کھا۔ بچی نے اللہ کا نام لیے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈالا تاکہ اس کے ساتھ شیطان بھی ہاتھ ڈال لے، تو میں نے اس بچی کا جو ہاتھ پکڑا تو میں تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن بچی کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو ان بچوں کی یہ تربیت کرنا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، کھانے سے فارغ ہوں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھانا، کہتے ہیں بچپن کی بات 55 تک، یعنی بچپن کی بات بڑھاپے تک۔ اس طرح سے جب بچوں کی تربیت کی جائے گی تو وہ حافظ